بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستاروں اور بتوں کی پجاری تھی۔ چچا آزر بھی بتوں کا پجاری بلکہ بیوپاری تھا، اور دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس و لاچار ہیں۔ ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا تفصیلی ذکر موجود ہے، جسے یہاں ہم آگے کچھ ویڈیو میں بیان کریں گے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے قرآنی مقامات۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں اور تفصیلی ذکر در ذیل 13 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 124 سے 141، 258 سے 260۔ نمبر 2 سورہ نعم آیت 74 سے 86 تک۔ نمبر 3 سورہ ہود آیت 69 سے 76 تک۔ نمبر 4 سورہ ابراہیم آیت 35 سے 41 تک۔ نمبر 5 سورہ حجر آیت 51 سے 60 تک۔ نمبر 6 سورہ مریم آیت 41 سے 50 تک۔ نمبر 7 سورہ انبیاء آیت 51 سے 73 تک۔ نمبر 8 سورہ حج آیت 26 سے 29 تک۔ نمبر 9 سورہ شعراء آیت 69 سے 89 تک۔ نمبر 10 سورہ عنکبوت آیت 16 سے 27 تک۔ نمبر 11 سورہ صافات آیت 83 تا 113 تک۔ نمبر 2 سورہ زاریات آیت 24 سے 34 تک۔ نمبر 13 سورہ ممتحنہ آیت 4 سے 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں، یوں ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور ہیں، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کا نام ابرام، ابراہم، براہم اور براہمہ مذکور ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست اور کنیت ابو الضیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن تاریخ بن ناحور بن ساروق بن راغو بن فالق بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ تنبیہ: بعض حضرات نے آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر لکھا ہے، یہ درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آزر آپ علیہ السلام کے والد کا نہیں بلکہ چچا کا نام تھا، اور والد مسلمان تھے اور چچا کافر بت پرست تھا۔ اس سے متعلق مزید تفصیل آگے ملاحظہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی۔ مفسرین اور مورخین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے۔ اس سے وہ بہت خوفزدہ ہوا اور کاہنوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نیز مرد و عورت سے علیحدہ رہیں۔ پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ چنانچہ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہوئی، لیکن عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ دوسری طرف کاہنوں نے نمرود کو اس کی خبر بھی دے دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے، جس سے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شکل و شباہت حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو۔ اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی،
گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوعہ کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے۔ احادیث اور روایات میں آپ علیہ السلام کے حج کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال براق، یہ آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام تھا، پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج فرمایا۔ حضرت یزید بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عرفات میں اپنے مقام پر تھے اور وہ جگہ امام کی جگہ سے بہت دور تھی۔ ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ وہ تم سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر ہو، یعنی تم سنت ابراہیمی سمجھ کر یہاں قیام کرو اور میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، سب سے پہلے یہ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی مثال تھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہو، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ توکل اور تسلیم و رضا، آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ آپ علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے، چنانچہ حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندے خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب عز و جل کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندہ آپ ہی ہیں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ عرض کی، کیونکہ آپ
لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا، آپ تو بغیر مہمان کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الزیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مکان عالی شان کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی بھی مہمان نوازی سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ ذکر الہی کی کثرت۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت ذکر اللہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گزر بسر کے لیے مختلف پیشے اختیار فرمائے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑے بیچا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے نمبر 1، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ نمبر 3، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ نمبر 4، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے ممبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ نمبر 6، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ نمبر 7، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا۔ سرید شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے یعنی معانقہ فرمایا۔ اوصاف، آپ علیہ السلام بہت اعلیٰ و عمدہ اوصاف کے مالک تھے جنہیں قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے 14 اوصاف ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام رب تعالیٰ کے انتہائی کامل الایمان بندے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ 2 سے 3، آپ علیہ السلام صدیق اور نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے ان لوگوں کی تفہیم ہو جائے جنہیں چند واقعات کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ 4 سے 9، آپ علیہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، تمام لوگوں کے پیشوا ہیں، ہر حکم الہی پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، ہر باطل سے جدا اور حق کی طرف یکسو تھے، شرک و باطل سے پاک اور دور تھے، انعامات الہیہ پر شکر کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اور ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہر حکم کو پوری طرح ادا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم
ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ 11 سے 14 آپ علیہ السلام بڑے تحمل والے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے اور اس کی بارگاہ میں بہت آہ وزاری کرنے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ان ابراہیم لاواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہ وزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اواہ اور حلیم بہت عظیم صفات ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر اتم تھے۔ ترغیب کے لیے ان کے مفہوم کی مزید وضاحت ملاحظہ ہو، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا، اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا اور ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیتا، کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا، اگر کسی سے بدلہ لے تو رضائے الہی کی خاطر لیتا، اور اگر کسی کی مدد کرے تو رضائے الہی کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات الہی۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعام و احسان فرمائے، جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ 2 سے 3 آپ علیہ السلام کو نبوت و خلت کے لیے منتخب فرمایا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ نمبر 4 آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ نمبر 5 آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، اور ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں اس آیت سے متعلق 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ نیز یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ نمبر 2 جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، جنہیں نبوت و صالحیت سے سرفراز فرمایا جانا تھا۔ نیز دونوں پر دینی اور دنیاوی ہر طرح کی برکت اتاری گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری۔ 7 سے 11 اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمائے، اور انہیں بھی نبوت سے نوازا، دنیا میں وسیع رزق دیا اور نیک و صالح اولاد عطا کی، اور ان سب کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ قوم
مسلم ہو خواہ یہودی یا عیسائی، سب ان انبیاء علیہ السلام کی ثنا تعریف کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ نیک اولاد اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔ نمبر 12، آپ علیہ السلام کے بعد جتنے حضرات نبوت کے منصب پر فائز ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف آپ ہی کی اولاد میں سے ہونے والے رسولوں پر نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ 13 سے 17۔ آپ علیہ السلام کی نسل میں بہت سی ہستیوں کو نہ صرف ہدایت پر پیدا فرمایا بلکہ قوموں کے لیے ہادی یعنی ہدایت دینے والے بنایا، انہیں ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت بخشی، انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا، انہیں محسنین و صالحین بنایا اور صراط مستقیم کی طرف خصوصی ہدایت دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ 18، ملت ابراہیمی کو حقیقی کامل اور اصل ہدایت قرار دیا اور اس سے انحراف کو حماقت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو۔ 19 سے 20، آپ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے ہے جنہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر بھلائی، برکت اور اپنے قرب سے مشرف فرمایا، اور آخرت میں بھی مقربین کے گروہ میں ممتاز مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ 21 سے 22، آپ علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی نیک نام تھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعد کے زمانوں میں اور لوگوں میں بھی آپ کا ذکر جمیل باقی رکھا اور آپ پر سلامتی نازل فرمائی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو۔ درس و نصیحت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تمام اوصاف حقیقی اسلامی سیرت کا نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے جو کردار اور عظمت کا ایک حسین سراپا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی زندگی کے ہر کام میں خداوند قدوس کا فرما بردار ہے، باطل عقیدے، عمل، خیال، نظریے سے کنارہ کشی برتے، مالک حقیقی عز و جل کے احکام پر دل و جان سے عمل کرے، رغبت و محبت سے عبادات بجا لائے اور ذوق و شوق سے ذکر الہی کی کثرت کرے، تحمل بردباری کو اپنا شیوہ بنائے، خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہو اور عبادت و ریاضت کی کثرت اور اطاعت الہی میں مصروف رہنے کے باوجود خدا عز و جل کی بارگاہ میں آہ وزاری سے حاضری دے، امور آخرت کا اہتمام اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، سخاوت اپنائے اور مہمان نوازی کا شعار اختیار کرے، اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، ہر معاملے میں اسی پر توکل کرے اور ہر حال میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رکھے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہے اور بے صبری کا کوئی لفظ زبان پر نہ آنے دے۔
اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اصوح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم، چچا آزر اور بادشاہ نمرود کو تبلیغ و نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست آپ علیہ السلام کا چچا آزر ہے، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے زبردستی عبادت اپنی کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے افراد 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا، غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے بھی ایک زیادہ ہو، سب دھوپ میں۔ مزید فرماتے ہیں، اسی کا ایک حوض تھا، صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت، کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط ہوں، یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسی چیزیں جادو یا دیگر مخفی علوم میں مہارت کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ بعض چیزیں سائنسی ترقی سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اسی نے اپنے سر پر تاج رکھا، اور اس کے ظلم و بربریت کا یہ عالم کہ اپنی سلطنت کے زوال سے ڈر کر کاہنوں اور نجومیوں کے کہنے پر ہزاروں شیر خوار بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے چچا آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکال سکے کہ جب سارا جہان عدم و وجود میں آنے والا پھر ختم ہونے والا ہے، تو پھر اس جہان کی چیزوں یا افراد میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور سارا جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کے قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں فلما جن علی اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا تو فرمایا کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی کیفیت بھی معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب عز و جل نے مجھے پہلے سے ہی ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ قرآن کریم میں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اس فرمان میں ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ پھر اسی صبح یا کسی اور دن کی صبح جب سورج کو دیکھا بڑی آب و تاب کے ساتھ جگمگاتا ہوا نکلا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے تو یہ ان سب سے بڑا، لیکن اگر اس کا رب ہونا غلط ثابت ہو گیا تو چھوٹوں کی ربوبیت تو بدرجہ اولا غلط باطل ہوگی۔ چنانچہ جب شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم
میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن مجید میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہے۔ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے انہیں کبھی غروب ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً دیکھا تھا۔ تو جب قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل و فہم سے نوازا تھا، تو آپ ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو سمجھتے تھے اور دیگر دلائل کے علاوہ ان دلائل سے سورج، چاند وغیرہ کی معبودیت کو باطل سمجھتے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام اپنے لیے نہیں بلکہ صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اور اس چیز کی مزید وضاحت درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں کلام کرنے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی الیہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی مستقل سوچ اور دائمی عقیدے کے بیان پر مشتمل تھا۔ یہ نہیں کہ قوم کو بتا رہے تھے کہ تمہارے سامنے سورج، چاند دیکھ کر یا تمہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے اور اب میرا یہ عقیدہ بنا ہے۔ معاذ اللہ، اس مقام پر اگلی پچھلی تمام متعلقہ آیتیں پڑھیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے معبود ہونے کا بھی رد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے اعلان حق اور توحید باری تعالیٰ کا بیان سن کر قوم بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا اے ابراہیم، بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بناتے ہو، کیونکہ وہ بے جان اور بے بس و لاچار ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، تو ان سے کیا ڈرنا۔ ہاں، اگر میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ قرآن کریم میں ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان نہ چھپایا بلکہ بے خوف ہو کر اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔